شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر کو کسی نے زہر دے دیا تھا اور الزام میرے سر پر ڈال دیا گیا۔ میں بے قصور تھی، مگر قسمت نے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا، جہاں میری عزت تک لوٹ لی گئی۔ کئی سال بعد جب رہائی ملی تو سوچا کہ میرا گھر میرا انتظار کر رہا ہوگا، مگر وہاں دروازے پر ہی دھکے مار کر نکال دیا گیا تھا، اور وہ دھکے دینے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی ماں تھی، جو مجبوریوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھائی اور بھابھی کے ڈر سے مجھے سہارا نہ دے سکی۔ یوں میں سڑک پر آ گئی اور 2 دن تک بھیک مانگ کر زندہ رہی۔ انہی دنوں ایک فقیر پر نظر پڑی جو ہر وقت میرے ارد گرد رہتا تھا اور کسی کو میرے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ ایک رات جب چند آوارہ لڑکے میری طرف بڑھنے لگے تو وہ ڈٹ کر ان کے سامنے آ گیا اور انہیں بھگا دیا تھا۔ پھر میرے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ جگہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لوگ مجھے یوں جینے نہیں دیں گے، رہنے نہیں دیں گے۔ اگر میں چاہوں تو اس سے نکاح کر لوں، وہ مجھے عزت سے رکھے گا۔ میں تنزیہ ہنسی کہ عزت کہاں بچی ہے میرے پاس، لیکن پھر سوچا کہ کم از کم ایک چھت اور روٹی تو نصیب ہو جائے گی، اسی لیے میں نے ہاں کر دی۔ فقیر مجھے ایک چوپڑی میں لے گیا اور کہا کہ صبح اس کا ایک دوست شادی کا جوڑا لے آئے گا اور نکاح ہو جائے گا۔ رات کٹی اور صبح واقعی ایک عورت قیمتی لباس اور زیورات لے کر آ گئی تھی۔ میں نے وہ پہن لیے اور میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھایا گیا تو دل میں وسوسے اٹھے کہ ایک فقیر کے پاس یہ شان و شوکت کہاں سے آئی؟ کہیں اس نے مجھے کسی امیر کے ہاتھوں بیچ تو نہیں دیا؟ مگر پھر اپنے حال پر ہنسی آئی کہ میں کون سا عزت والی ہوں، میں کون سی عزت والی رہ گئی تھی جو اب ڈرنے لگی ہوں۔ یہ سوچ کر اللہ پر بھروسہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ ہی گئی، جو چلتی ہوئی ایک شاندار حویلی کے سامنے جا رکی تھی۔ مجھے ایک خوبصورت سے کمرے میں بٹھایا گیا تھا، جو دیکھنے میں کسی بڑے امیر آدمی کا گھر لگ رہا تھا۔ دل میں پکا یقین بن گیا تھا کہ شاید مجھے فقیر نے کہیں بیچ ہی دیا ہے اور خود پیسہ لے کر بھاگ گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخص اندر آیا، جس کی کمر میری طرف تھی۔ وہ دروازہ بند کر رہا تھا اور دلہا کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس نے بھی بہت قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ میری طرف ہوا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں فوراً اٹھی، آگے بڑھی، اس کا گریبان پکڑا اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ تمہاری وجہ سے میری عزت، میرا سب کچھ، میرا شوہر چلا گیا۔ وہ شرمندہ ہوا اور بولا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں ہی تمہارا شوہر ہوں، میں جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں غصے سے بے ہوش ہو گئی تھی اور وہ شخص مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر لے آیا تھا۔ میرا نام فروہ تھا، گھر میں اکلوتی تھی۔ ایک بڑا بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی۔ میں اپنے ابا کی جان تھی، ابا مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، مجھے بے حد چاہتے تھے۔ ابا کے 2 بھائی تھے، ایک تایا ابا اور دوسرے چھوٹے چچا۔ تایا چاہتے تھے کہ میں ان کی بہو بن جاؤں اور چچا بھی یہی چاہتے تھے، کیونکہ تایا کی بیٹی میری بھابھی بھی تھی اور تایا کا بیٹا ارسام مجھ سے کافی بڑا تھا، لہٰذا میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اماں کی تائی سے اچھی نہیں بنتی تھی، جبکہ اماں کی چچی کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ اسی دوستی کی وجہ سے اماں نے چچا کو ہاں کر دی تھی، مجھ سے پوچھے بغیر ہی چچا کو ہاں کر دی گئی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ چچا کے بیٹے فیصل سے میری شادی ہو جائے، جبکہ ابا چاہتے تھے کہ ارسم سے ہو جائے۔ میں دونوں کے خلاف تھی، میں دونوں کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر جب گھر میں شادی کی بات چلی تو اماں نے چچا کو ہاں کر دی تو میں خاموش ہو گئی۔ تایا ابا ناراض ہو گئے اور شادی میں شرکت سے بھی منع کر دیا تھا۔ ابا اسی دکھ میں تھے، میں بھی خوش نہیں تھی، دل سے خوش نہیں تھی، کیونکہ مجھے نہ فیصل پسند تھا نہ ہی مجھے ارسم پسند تھا۔ مہندی کی رات جب میں تیار ہو کر بیٹھی تھی تو اچانک کھڑکی کے قریب فیصل آ گیا اور بچپن سے میری محبت کا اعلان کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ وہ بچپن سے مجھے پسند کرتا ہے، اس کی باتوں سے مجھے خوشی ہوئی تھی۔ مگر جب بارات کے دن میں نے کھڑکی سے اپنی بارات دیکھی تو فیصل بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، بہت ہی خوش لگ رہا تھا۔
مگر جیسے ہی وہ آ کر بیٹھا، ایک لڑکی نقاب میں آئی تھی اور اس نے شیشے کا گلاس ایک فیصل کی طرف بڑھایا تھا۔ فیصل نے وہ پی لیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ پھر نکاح اور جلد ہی رخصتی ہو گئی۔ سنا کہ فیصل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے رخصتی جلدی ہو گئی ہے۔ رخصت ہونے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی فیصل آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور عجیب سی تھکن تھی۔ جیسے ہی اس نے شیروانی کے بٹن کھولے اور میرے ہاتھ پکڑے تو اسے خون کی الٹی آ گئی۔ اس کے سارے کپڑوں پر خون پھیل گیا تھا، میرے بھی سارے کپڑوں پر خون پھیل گیا۔ میرے ہاتھوں میں میرے شوہر نے اپنی جان دے دی تھی۔ میں روتے ہوئے جا کر چچی کو بتایا کہ فیصل کو کچھ ہو گیا ہے۔ سب لوگ میرے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو اس کی موت ہو چکی تھی۔ میں دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، سب نے کہا کہ شادی کے لیے میں خوش نہیں تھی، دل سے راضی نہیں تھی، اس لیے میں نے فیصل کو زہر دے دیا گیا ہے۔ اس وقت پولیس اور میرے گھر والوں کو بھی یہی لگنے لگا تھا کہ شاید یہ سب میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ میں آخر دنوں تک شادی سے انکار کرتی رہی تھی اور دل سے شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ چچی رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے ارسام سے شادی کرنی تھی تو تم ہمیں بتا دیتی، میرا بیٹا تو نہ مرتا، میرے بیٹے کی جان نہ لیتی تم۔ وہ رو رہی تھی اور میرے منہ پر تھپڑ بھی مار رہی تھی۔ میں عجیب سی کشمکش میں تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ پولیس آئی اور مجھے دلہن کے لباس میں ہی پکڑ کر لے گئی، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جیلر مجھ پر نظر رکھنے لگا۔ ایک دن جیلر نے موقع پایا اور میری عزت سے بازی لے لی۔ وہ چلا گیا اور میں روتی ہوئی اندھیرے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کافی دیر بیٹھی رہی، پھر دل میں خیال آیا کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، اور میں نے تو اپنی عزت ہی کھو دی تھی۔ عزت تو لوٹ لی گئی ہے، پھر میں کیوں خاموش ہوں؟ میں یوں چپ کیوں بیٹھی ہوں؟ مجھے شور مچانا چاہیے، مجھے اس جیلر سے بدلہ لینا چاہیے۔ صبح ہوتے ہی میں نے شور مچا دیا کہ اس شخص نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میرا شور سن کر سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایس پی نے مجھے بلایا، میں نے وہاں بھی یہی بیان دیا۔ میں نے کہا کہ آپ میرا ٹیسٹ کروا لیں، اس شخص نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس وقت میری عمر صرف 25 سال تھی۔ میڈیا والے آ گئے، میری ویڈیو بننے لگی اور ٹی وی پر بھی یہ پٹی چلنے لگی کہ جیل میں ایک لڑکی کی عزت لوٹ لی گئی۔ خبر میرے گھر والوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ جب بار بار میڈیا والے میرے پاس آنے لگے اور طرح طرح کے عجیب عجیب سوال کرنے لگے تو میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے انصاف دلا دے، میرے کیس پر غور کریں۔ جیلر کو سزا ہو گئی اور میرے کیس پر سنجیدگی سے غور کیا گیا تو میں بے قصور نکلی۔ مگر بدنامی کے بعد جب مجھے رہائی ملی تو گھر واپس جا کر پتہ چلا کہ ابا لوگوں کی باتیں سن کر مر گئے تھے، اور اماں بھائی نے رحم دکھا کر کہا تھا کہ اگر جیل سے باعزت بری ہو کر آتی تو شاید ہم تمہیں رکھ لیتے۔ مگر میری عزت لوٹنے کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسی لڑکی کو وہ کیسے گھر پر رکھتے تھے؟ اماں بھی مجبور تھی۔ اسی زخم دل کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ میرا نکاح اس شخص سے ہو چکا ہے۔ وہ شخص اور کوئی نہیں تھا، وہ ارسم تھا، جو فقیر بن کر مجھ پر نظر رکھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں رہا ہو چکی ہوں، اس لیے وہ میرا پیچھا کر رہا تھا، اور موقع ملتے ہی اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ اب جب مجھے ہوش آیا تو وہ میرے پیروں کے پاس بیٹھا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، کہنے لگا کہ میں نے فیصل کو کچھ نہیں کیا تھا۔ ہاں، مجھے فیصل پر غصہ تھا، میں اسے مارنا چاہتا تھا، کیونکہ تم نے مجھے رد کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ شادی کینسل ہو جائے۔ میں نے کچھ لوگوں کو پیسے بھی دیے تھے کہ وہ فیصل کو مار ڈالیں، اور میں نے کوشش بھی کی تھی، مگر بعد میں میرا ضمیر نہیں مانا تو میں نے ان لوگوں کو روک دیا تھا۔ فیصل کو اس کی پرانی ایک دوست نے مارا ہے جو یونیورسٹی کے زمانے میں اسے پسند کرتی تھی۔ وہ فیصل کو بے انتہا پسند کرتی تھی، اسی لیے اس نے فیصل کی جان لے لی۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح تم رہا ہو جاؤ، لیکن میرے دل میں ایک بوجھ تھا کہ شاید یہ جو میں کر رہا تھا میری وجہ سے ہی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا۔
یہ کہہ کر وہ میری منتیں کر رہا تھا، میرے گھر والے بھی اس شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے، میں تمہیں اب کسی اور شہر لے آیا ہوں۔ پھر ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا اور اب سب میری عزت کرتا ہے اور میں ایک بیٹے کی ماں ہوں اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ مگر دل میں تکلیف کے کانٹے آج بھی موجود ہیں، جن سے زخم بنتے اور خون رستا رہتا ہے۔